یوکے سے بھاگنے سے میرا مراد یہ کہ اگر آپ ادھر جس مقصد کے لیے آئے ہو، اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہو تو اپنی اسٹڈی مکمل کر کے چلے جاؤ. بعض لوگ ابھی میرے اوپر اعتراض کر رہے ہوں گے کہ یہ خود ادھر رہ رہا ہے تو یہ خود کیوں نہیں جاتا. ہم ادھر آ کے ایک قسم کے پھنس گئے ہیں، کہیں اور رہنا اب تھوڑا ہارڈ ہو گیا ہے. تو اپنی زندگی کو ہارڈ مت بناؤ. ٹو بی ایز اے مسلم بھی انسان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی کو آسان بناؤ. یوکے سے بھاگنے سے میرا مراد یہ کہ اگر آپ ادھر جس مقصد کے لیے آئے ہو، اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہو تو اپنی اسٹڈی مکمل کر کے چلے جاؤ. ڈپلوما یا ڈگری یا جو بھی کورس کرنے کے لیے آئے ہو، یا اپنا ماسٹرز کرنے کے لیے آئے ہو تو آپ اپنا ماسٹر کر کے آپ چلے جاؤ. آپ ادھر اور کسی لالچ میں مت آؤ. اگر آپ کو پروفیشنل جاب مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو اور کسی لالچ میں آ کے ادھر اپنی زندگی تباہ خراب مت کرو. آپ چلے جاؤ تو اچھی بات ہے. اگر آپ ٹورسٹ آئے ہو اینڈ صرف کنٹری کو وزٹ کرنے کے لیے آئے ہو تو بھی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ادھر اپنا ٹائم خراب نہیں کرو اور آپ اچھی خاصی تصویریں ویڈیوز وغیرہ بنا کے اپنے فیملی کے پاس واپس چلے جاؤ. اگر آپ سنگل ہو تو بھی اپنے ملک واپس چلے جاؤ، انڈیا، پاکستان، افغانستان آپ واپس چلے جاؤ. اگر آپ فرض کرو کہ بزنس کے چکر میں آئے ہو، کسی کمپنی کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے، کوئی پروڈکٹ بیچنے آئے ہو، پروڈکٹ لینے آئے ہو تو بھی اپنے میٹنگز وغیرہ کر کے آپ چلے جاؤ. پھر خیر اگر ایز اے بزنس آئے ہوئے ہوں گے، ایز اے بزنس مین، تو پھر تو سوچ آپ کی کوئی بہت ہی بڑی ہوگی، تو پھر تو آبویسلی آپ کو پھر رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ نے اپنے ملک جانا ہی جانا ہوگا. وہ آپ کی تو پھر کہانی پھر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لیکن مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹس اینڈ یہ جو ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں تو ان کو میرا یہ مشورہ ہے ایز اے بردر، یہ تجربے کی بنیاد سے میں کہہ رہا ہوں کہ رہنا نہیں چاہیے. بعض لوگ ابھی میرے اوپر اعتراض کر رہے ہوں گے کہ یہ خود ادھر رہ رہا ہے تو یہ خود کیوں نہیں جاتا. مطلب یہ کہ ہم ادھر آ کے ایک قسم کے پھنس گئے ہیں اس سسٹم میں. اس طرح ایک جال میں ایسے آ گئے ہیں کہ اب ادھر سے نکلنا ہمارے لیے ہارڈ ہے. مطلب یہ کہ ہم اس ماحول کے ساتھ اتنا مل جل گئے ہیں، اتنا یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ کہیں اور رہنا اب تھوڑا ہارڈ ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ نہیں رہ سکتے، ہارڈ ہو گیا ہے. تو اپنی زندگی کو ہارڈ مت بناؤ. ٹو بی ایز اے مسلم بھی انسان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی کو آسان بناؤ، اور میں وہی تو کر رہا ہوں. مطلب آپ لوگوں کو ایک قسم کا ایک مشورہ دے رہا ہوں. آگے میں کسی کے اوپر یہ اپنا حکم مسلط نہیں کر رہا، نہ کوئی آرڈر دے رہا ہوں. ایک قسم کا اپنا مشورہ دے رہا ہوں ایز اے بردر. آگے ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دیر پہلے فرمایا تھا کہ سب سے بڑی دولت انسان کی ہے تو وہ ہے علم. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا کیوں نہ پڑے. تو چین اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ چین پرانے زمانے میں بہت دور ہوا کرتا تھا، تو چین جانا لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا. اینڈ اسی لیے کہا کہ مطلب ہے کہ اتنے اگر مشکل جگہ پہ بھی جانا پڑے تو بے شک آپ اس کے لیے یہ جدوجہد بھی کرو. سب سے بڑی دولت اگر آپ ادھر سے اٹھا سکتے ہو تو وہ ہے علم. اینڈ جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ادھر کی اچھی خاصی ڈیمانڈنگ ہے، پورے ورلڈ میں مانی جاتی ہے. تو آپ ادھر سے وہ لو اور ادھر اس کے بعد پھر آپ مطلب ہے کہ کسی اور کنٹری میں اگر آپ کو سیٹلمنٹ ہونے کے چانسز مل رہے ہیں، ایون اپنے ملک میں اگر انڈیا، پاکستان، افغانستان ادھر سے ہی کیوں نہ آئے ہو تو ادھر بھی اچھی اچھی ویجزوں پہ لوگ لگ جاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ ٹو بی ایز اے مسلم ہر بندے کو الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. وجہ یہ کہ یہ تو سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ اگر ہمیں وہی رزق پاکستان میں دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا آزاد خیال بنایا ہے کہ وہ اپنے سوچ کو قابو میں رکھے. تو اپنی سوچ اس طرح بنانی چاہیے کہ ہاں میں نے اپنی اسٹڈی پوری کر کے میں نے واپس جانا ہے، میں نے وزٹ کر کے اس کنٹری کو پھر میں نے واپس جانا ہے. تو یہ انسان کی سوچ میں ہونا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ کے کام ہے، مطلب ہے کہ ہر چیز خود نہیں کرنی چاہیے. بہت سے کام اللہ کے اوپر بھی چھوڑنے چاہیے. پھر آگے اللہ جو مرضی کرے انسان کے ساتھ وہ اس کے اوپر تو بندہ کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتا.
لیکن انسان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں اپنا مقصد پورا کر کے ادھر سے نکل جاؤں گا۔ میں دوبارہ محنت کی بات کروں گا کہ محنت کرنی چاہیے۔ آپ جس بھی اسٹیٹس پہ آئے ہوئے ہو تو جس قسم کا ہی کیوں نہ ہو کام ملے، کام کو کرو، اینڈ اس کے بعد پھر آپ سیکھو، اینڈ سیکھ کے آپ آگے آؤ، آپ بزنس کرو، آپ فزیکل دکانیں کرو، فزیکل دکانوں میں انویسٹمنٹ کرو۔ لیکن اتنا بھی نہیں کرو کہ آپ کا، جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جو انسان کا جو گولڈن ٹائم ہے وہ 19-20 سے لے کے 35-36 تک ہے۔ تو اس ٹائم میں انسان کو اچھی خاصی محنت کرنی چاہیے، اپنا ایک بیس بنانا چاہیے، اینڈ پھر 35، میرا یہ اپنا ایک تجربہ ہے اور اپنا ایک ماننا ہے، میں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ 35-36 کے بعد 50 تک بندہ جائے تو پھر اس میں جو اس نے بنایا ہے اتنے 15 سالوں میں، تو پھر یہ آگے جو 15 سال ہے اس میں اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ انجوائے سے مرد یہ کہ عیش و عشرت میں نہیں لگنا چاہیے، مطلب یہ کہ اس کا ایک بیس، ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو اچھے طریقے سے، تاکہ اس کو اتنا فزیکل کام نہیں کرنا پڑے، تو اچھا خاصا وہ کام کو انجوائے کرے۔ اینڈ پھر 50 کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو ٹو بی ایز اے مسلم، میرا یہ ماننا ہے کہ بالکل دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ ٹو بی ایز اے مسلم، دیکھو کام کرنے کا کوئی عمر نہیں ہے، مطلب یہ کہ کسی بھی عمر میں آپ کر سکتے ہو۔ تو آپ کا جو گولڈن ٹائم ہے، گولڈن ٹائم کو خراب مت کرو آگے پیچھے فضول کاموں میں، ویڈیوز میں، فلموں میں، آگے پیچھے اور یاری دوستی میں، ان چیزوں میں خراب مت کرو، اس میں کام کرو۔ پھر 35 کے بعد پھر اسی کام کو پھر اپنا ایک سیٹ اپ کا روپ دو اور اس کو انجوائے کرو۔ پھر 50 کے بعد میرا خود یہ ماننا ہے کہ انسان کی زندگی ہے ہی 50-60 سال کی، مطلب ہے کہ کوئی گارنٹیڈ تو نہیں ہے کہ 100 سال تک بندہ جی۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اچھی خاصی عبادت